جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجتن پاک کون ہیں، انہیں پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے، آیت تطہیر کیا ہے اور یہ کب نازل ہوئی، اور کیا پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب سننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ جی ناظرین، تو اہل بیت دو طرح کے ہیں، ایک حقیقی اور اختیاری۔ حقیقی وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اہل بیت کا درجہ عطا کیا، اور دوسرے اختیاری اہل بیت ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو میرے اہل بیت میں ہیں۔ جی ناظرین، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اہل بیت کون ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی المرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ 5 اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، تو ان اہل بیت کے پاک ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آیت تطہیر کیا ہے اور یہ کب نازل ہوئی۔ جی ناظرین، تو آیت تطہیر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہ تب نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے ان 5 حضرات کو ایک چادر میں جمع کیا۔ وہ چادر حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی تھی، اور یہ وہ مبارک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، بے شک، اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا پنجتن پاک کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، تو بالکل اہل بیت کے صدقے سے یا ان کا وسیلہ دے کر اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور بے شک اہل بیت تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کیے بغیر اور ان کے وسیلے کے بغیر ہم کس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں، آپ اور ہم سب اہل بیت سے تا قیامت تک محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ الہی آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اہل بیت سے ریلیٹڈ پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آسانی سے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔